Assalamu alaikum, sir. Am I audible? Yes. Thank you, sir. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to another session of Beyond the Youth 2020, an online conference. The topic for our session is youth leadership, and today I have with me a panel of esteemed personalities. Moving on to the introduction of our panelist, Mr. Khurram Elahi is a writer and a host of a Pakistan's first ever philosophical show called Nukta on PTV. He is also a PhD scholar on Iqbaliyat. Moving on to our next panelist, which is none other than Mr. Suhail Varaij. He is a Pakistan journalist, television host, and media personality. Mr. Varaij holds a master's degree in English literature from the University of Punjab. Mr. Varaij is known for his direct and blunt questioning style and sarcastic speaking tone and humor. His tagline, "Kya ye khula tazad nahi?" is very famous among the comedians and have been repeated in several shows. He has conducted many interviews with a number of high personalities and political figures. He has been regarded as a decent journalist in Pakistan due to his simplicity. Assalamu alaikum, sir. How are you all? Walaikum ji. Perfect. سر میرا پہلا کویشچن جو آپ لوگوں سے ہے، آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہمارا ٹاپک یوتھ لیڈرشپ پہ ہے، تو جو میرا پہلا کویشچن ہے وہ بہت ہی سمپل ہے اور بہت بیسک ہے. آپ کے مطابق یوتھ لیڈرشپ کی آج کے دور میں کیا امپورٹنس ہے؟ یوتھ لیڈرشپ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنا کیوں اس کو پرائیورٹائز کیا جا رہا ہے؟ مسٹر خرم الہی، وڈ یو لائک ٹو شیڈ سم لائٹ اپون دس کویشچن؟ نہیں، میرے خیال سے آپ پہلے سہیل وڑائچ صاحب کے ہوتے ہوئے پہلے میرے سے جواب لینا بالکل وہ اگینسٹ دا نارم، اگینسٹ دا ڈسپلن. تو خود پہلے آپ سر سے پوچھیں پلیز. جی سر وہی سر سہیل ورائچ، پلیز آپ اس چیز پر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. خرم صاحب، آئی ریسپیکٹ اینڈ آنر. ماشاء اللہ آپ نے آج کی جو یوتھ میں جو چیزیں ہمیں سکھائی جاتی تھی آپ نے ماشاء اللہ ہیں. اور کیوں یوتھ کو پرائورٹائز دیا جاتا ہے؟ ایک تو دیر از اے یوتھ بلج ان پاکستان میں جو پرپورشن وائز یوتھ ہے وہ باقی دنیا میں سے زیادہ ہے. اور پاکستان میں یہ جو یوتھ بلج ہے یا یوتھ کا زیادہ ہونا ہے تعداد کے اندر، یہ ہمیشہ سے کسی ملک کے لیے ایک بلیسنگ بھی ہو سکتا ہے یا ایک بہت بڑی زحمت بھی ہو سکتا ہے. اگر تو اس یوتھ بلج کو، یوتھ کی اس زیادہ تعداد کو ملک کے اچھے استعمال میں لایا جائے تو یہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے. اور اگر ہم نے ان کو ضائع کر دیا، ہم نے ان کو ہنر نہ دیا، ان کو تعلیم نہ دی، ان کو شعور نہ دیا، تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ پھر معاشرے پر بوجھ بن جائیں گے. اور جو آگے کی ہماری نسل ہے وہ پھر معاشرے کو کچھ دے نہیں سکے گی. اسی لیے یوتھ کو پرائرٹی دینی چاہیے. ایسے معاشرے میں جہاں یوتھ اتنے زیادہ تعداد میں ہو جتنی کہ پاکستان میں ہے، وہاں پہ یوتھ کو ترجیح دینا ضروری ہے تاکہ شعور بھی آئے، تعلیم بھی آئے، اور معاشرے کی فیوچر لیڈرشپ جو ہے وہ بھی یوتھ کے پاس ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں بڑا ہمبلی کہ یہ جو دور چل رہا ہے بیسیکلی جو ہماری ایلڈر جنریشن ہے، جو سینئر جنریشن ہے، اس نے اپنا اقتدار اس یوتھ لیڈرشپ کو دے دیا ان دا فارم آف پی ٹی آئی، ان دا فارم آف جب الیکشن ہوا تو آپ نے دیکھا کہ یوتھ واز لیڈنگ دی ایلڈرز. اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ لوگ ہمیشہ بڑے بوڑھوں کے کہنے پر جوان بھی ووٹ دیتے تھے، اس دفعہ جوانوں کے کہنے پر لوگوں نے ووٹ دیے. تو ایک طرح سے پرائرٹی تو انہیں مل گئی. اب ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھائیں، وہ سوسائٹی کے اندر تبدیلی لائیں، وہ ایسی لیڈرشپ دیں، وہ معاشرے کے طور طریقوں کو بدلیں، جہاں غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کریں. لیکن فی الحال ایک کرٹک کے طور پہ، ایک ناقد کے طور پہ، یا ایک اس زمانے کے ایک ادنا شہری کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو تبدیلیاں ہم توقع کر رہے تھے کہ یوتھ کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لے کے آئے گی، وہ تبدیلیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور ابھی بھی توقع ہے کہ وہ تبدیلیاں لے کے آئیں، سماجی تبدیلی ہو، سیاسی تبدیلی ہو، اور اسی طرح نیچے سے لے کے اوپر تک اقدار کی تبدیلی ہو،
تاکہ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. سر میرا اسی پہ آپ سے اسی چیز پر ایک چھوٹا سا اور سوال ہے کہ ایسے کون سے ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ ینگسٹر جو ہیں وہ ابھی وہ تبدیلی لا نہیں پا رہے. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ابھی ہم نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے اس طرح کی وہ تبدیلی لے کر آئے ہیں, یوتھ تبدیلی اس طرح لے کر آئی ہے. تو اس طرح کے واٹ آر دا ہرڈلز, کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ تبدیلی نہیں لا پا رہے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہر جنریشن پچھلی جنریشن کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے, سائنس کی ترقی کیسے ممکن ہوئی ہے کہ پہلے جو پرانے سائنسدان تھے, نئے سائنسدان ان کے کندھوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جو انہوں نے ڈسکور کر لیا ہوتا ہے اس سے آگے جاتے ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی سیاسی تبدیلی کے لیے اور پاکستان کے اندر بھی سماجی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے اس سے آگے جایا جائے. اگر آپ سب کچھ مٹانے کی کوشش کریں گے جو کچھ آج تک ہوا ہے تو پھر آپ راستے میں رہ جائیں گے. تو بنیادی بات یہ ہے, میرا خیال ہے کہ پچھلے تجربے سے سبق نہیں سیکھا گیا اور نئے تجربے جو ہیں وہ آزمائے نہیں گئے, جس کی وجہ سے یہ ترقی جو ہے راستے میں رکی ہوئی ہے. تھینک یو سر, بالکل صحیح آپ نے کہا ہے. مسٹر خرم الہی, آپ کا اس چیز پر کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سب سے پہلے تو وہ ایک بڑا سپیکر چھوٹے سپیکر کے لیے مشکل راستے کو نرم کر دیتا ہے, پھر اس کو ذرا چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب کیونکہ موجود ہیں تو میں تو صرف اپنی جہالت کی دلائل ان کے سامنے دوں گا. میں اور سہیل وڑائچ صاحب نے جتنا آسان کر دیا میرے لیے گفتگو کو, اسٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف جائنٹس, اور میں میکسیمم 3 سے 5 منٹ شاید بولوں گا اور آپ پھر ویریفائی کروا لیجیے گا. سہیل, ہمارا معاشرے کو صرف ایک بیماری لاحق ہے, کوئی دوسرا مسئلہ نہیں, اور وہ ہے میڈیوکریسی پہ راضی ہو جانا. میڈیوکر ہیرو, میڈیوکر لٹریچر, میڈیوکر ناول, میڈیوکر آرٹیکل. میں جب اپنے جوان کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک عام سے ٹک ٹاک کی نظم پہ اپنے آپ پہ واہ واہ لکھنے کے قابل ہو جائے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کرے اقبال واپس کبھی نہ آئے کہ وہ دیکھے کہ یہ مسجد قرطبہ پڑھنے کے لائق ہی نہیں رہے. یہ سہیل وڑائچ صاحب کی کتنوں کی کشش ہوگی, آج کے ویڈیو پاز کر کے دیکھیں کہ وڑائچ صاحب نے پیچھے کتابیں کون سی پڑھی ہیں. آئنسٹائن کیسے بنتا ہے؟ آئنسٹائن یہ تجربہ کر کے تو نہیں بنتا, تشنگی سے بنتا ہے, بڑے لوگوں کے پیروں میں بیٹھ کے بنتا ہے. مجھے بہت زیادہ یوتھ سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. سہیل صاحب, مجھے ہمیشہ اتنا دکھ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں مسلمانوں پہ 19-20ویں صدی میں پاکستان تھا, زوال تھا. کون سا زوال تھا؟ علامہ محمد اقبال تب, شاہ ولی اللہ دہلوی کا زمانہ تب ختم, سر سید اپوزٹ اینڈ میں تب, وہ محمد علی جناح تھا. وہ زوال تو اب ہے کہ یوٹیوب کے ہوتے ہوئے, گوگل کے ہوتے ہوئے میں پوچھنے کے لائق ہی نہیں ہوں. کون سا بچہ جو رات کو کہتا ہے کہ یار میں سائیکالوجسٹ ہوں, دیکھوں بلیک ہول ہوتا کیا یار, دیکھیے آج کل بڑی گلاں ہو رہی ہیں دے بارے. We have lost it. We have lost it principle. اور دوسری بات جس وجہ سے ہمارے جید سپیکرز اور خصوصاً سہیل وڑائچ صاحب جیسے اور باقی لوگوں نے آنا چھوڑ دیا, ہماری یوتھ کو علم کی بنیاد ہی نہیں پتا. اختلاف کرنے کا ادب, میرے استاد مرشد احمد جاوید صاحب کہتے ہیں اختلاف محبت جیسا ہوتا ہے. تو کیوں سہیل صاحب جا کے کسی بچے کو رائے دینے کی کوشش کریں گے جو اپنی ایگو کے گھمنڈ میں, وہ علامہ کہتے تھے کہ یا اللہ یہ رات کو تیری آواز میرے سینے میں گونجتی ہے, یہ میں آئینے کے آگے کھڑا ہوتا ہوں. تو ہم تو اس لائق ہی نہیں رہے. کمنگ ڈاؤن, ایک بڑی, ابھی میں پہلے والی ڈیبیٹ سن رہا تھا, ایک بڑی سوسائٹی میں یہ تو بحث ہی نہیں ہوتی پولیٹیکل سسٹم اچھا نہیں اچھا. سب سے بہترین لٹریچر سہیل وڑائچ صاحب سے آپ پوچھئے, ہمارے استاد ہیں, کیا آپریشن میں نہیں پیدا ہوتا؟ کیا 1984 بریو نیو ورلڈ بدترین زمانوں میں نہیں لکھی جاتی؟ کیا اینی فرینک کے ناول ہمارے اگر بدترین دور ہے تو کہاں ہے وہ چیختی چنگھاڑتی آوازیں, کہاں ہے وہ لٹریچر؟ ہے ہی نہیں. We are not ready. Our response to science, our response to quantum physics, our response to anything is so mediocre that it never passes the threshold جس کے اوپر گلوبل کمیونٹی کہتی ہے کہ یار ذرا اس بندے کو سامنے لائیے, اس کی بات سننی ہے. Lost it. تو میری ایک ادنا سی رائے یہ ہے
میں کوٹ کر رہا ہوں اگین, کوئی وہ بوٹ پالش کے لیے کہ سہیل وڑائچ صاحب بیٹھے ہیں, ٹرسٹ می, بند کر دیں یونیورسٹیاں, اپنے ملک میں ہیروز پیدا کریں جن کی طرف بچے منہ اٹھا کے دیکھ سکیں کہ ہم نے ایسا بننا. کبھی کسوٹی آتا تھا, کبھی انعام گھر آتا تھا کہ طارق عزیز صاحب جان ایلیا کو بٹھا کے پوچھیں کہ تجھے تیرے شعر زیادہ آتے ہیں یا مجھے تیرے شعر زیادہ آتے ہیں. تو we've lost it. تو علامہ محمد اقبال کے ایک شعر کے ساتھ میں اپنے چوتھے پانچویں منٹ آپ سہیل صاحب سے پوچھ سکیں. علامہ کہتے تھے اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل نوارا تلخ ترمی زن چو ذوق نغمہ کم یابی. انہیں کہو میری نغموں پہ جاگ جائیں ورنہ دشمن کی توپیں آ کے ان کو جگائیں. Exactly. Thank you very much, Mr. Khurram Elahi. Now we have another guest in our panel, none other than Justice Nasira Iqbal. She is a Pakistan jurist and a law professor who served as a justice of the Lahore High Court from 1994 to 2002. She was one of the first 5 women who was appointed to the Lahore High Court. He is also the president of an activist group, the Concerned Citizens of Pakistan Society. Among other honors, she received the Fatma Jinnah Medal for Women's Right in 2006, the Women's of the Year Award in 2007, and the Wonder Woman Award in 2011. Welcome to our conference, Justice Nasira Iqbal. How are you? بہت شکریہ. السلام علیکم سب ناظرین اور سامعین کو. سب خیریت رہے, بس کرونا سے انسان بچ کے رہے, اور تو آج کل کوئی تمنا ہی نہیں ہے. جی میم, ہمارا آج کا ٹاپک یوتھ لیڈرشپ پر ہے. تو ابھی میں سر سہیل ورائچ اور سر خرم الہی سے یہی بات کر رہی تھی کہ میرا پہلا کوشچن جو تھا وہ بڑا بیسک سا تھا کہ یوتھ لیڈرشپ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے آج کی سوسائٹی میں. اور سر سہیل نے بھی اور سر خرم الہی نے بھی بہت اچھے پوائنٹس ریز کیے کہ مطلب کہ آج کل کی یوتھ میں ایجوکیشن کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ بہت کم ہے. لوگ ایجوکیشن, بیسک ایجوکیشن کو ہی بھول چکے ہیں, تو ہمیں آگے لٹریچر وغیرہ اور باقی چیزیں نظر نہیں آتی. تو آپ کا اس چیز پر کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یوتھ لیڈرشپ کو اتنی امپورٹنس کیوں دینے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوجوانان ملت جو ہے نا وہی تو ہمارا سرمایہ ہے, اور اس وقت 64% ہماری آبادی جو ہے نا وہ نوجوانوں کی. تو اگر ہم نے ترقی کرنی ہے اور اس ملک میں آگے جانا ہے تو یہ جو 64% آبادی ہے اس کو ہم نے بیداری دینی ہے, ان کو شعور دینا ہے. اور یہ ہے بھی یقیناً, میرا خیال ہے کہ جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں ان میں آپ کہتے تھے تعلیم کا فقدان ہے. ہمارے یہاں جس وقت پاکستان بنا تھا یہ ایک پنجاب یونیورسٹی ہوتی, اب آپ دیکھیے یہاں پہ 1000 یونیورسٹیاں ہیں, اور ہر یونیورسٹی میں میں بہت ساری یونیورسٹی کے بورڈز پہ بھی ہوں اور بلاتے بھی ہیں. تو جس وقت میں جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ سب سے زیادہ تمغے اور جو ہوتے ہیں نا اوارڈ وہ خواتین حاصل کرتی ہیں, اس لیے کہ وہ محنت زیادہ کرتی ہیں. جو لڑکے ہیں وہ بھی محنتی ہونے چاہیے ہے, اور ہے بہت ظہیر, لیکن وہ کرکٹ اور فٹ بال اور ہاکی ان چیزوں میں زیادہ توجہ دیتے ہیں. تفریح میں توجہ ہونی بہت ضروری ہے, لیکن تعلیم کی طرف اگر توجہ ساتھ دیں گے اور پڑھائی بھی کریں گے تو پھر دونوں کے یہ استاد بن جائیں گے. اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے. جی ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ میم. اب میرا اس پینل سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ ایک انڈیویجول میں کیسی کوالٹیز اور کیسے اسکلز ہونے چاہیے اگر اس کو ایک یوتھ لیڈر بننا ہے. اسٹارٹنگ ود یو مسٹر سہیل ورائچ. Thank you very much. First of all, I want to appreciate Mr. Khurram Ali. کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں, اور میں سوچ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت باتیں کیسے ہو سکتی ہیں. تو پتہ چلا کہ احمد جاوید صاحب کی تربیت ہے, اور احمد جاوید صاحب جس کو تربیت دی اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے. اس میں اقبال بھی نظر آنا چاہیے, اس میں احمد جاوید بھی نظر آنا چاہیے, اس میں جسٹس جاوید اقبال بھی نظر آنا چاہیے. اور پھر جب ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ بولیں تو پورا ایک منظر نامہ سامنے آ گیا جس میں اقبال کا فلسفہ اور آج کے شاہین جو ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ بننے کے لیے اقبال نے تو یہی کہا تھا کہ جذبہ ہونا چاہیے, جنون ہونا چاہیے, حرکت ہونی چاہیے, سستی ختم ہونی چاہیے. یہی وہ ساری صلاحیتیں ہیں کہ جس میں آپ اپنے زمانے سے, اپنے ماضی سے تربیت لیتے ہیں اور نئے تجربے کرتے ہیں. بس یہی ہے یوتھ کا کام کہ آپ اپنے ماضی سے کٹے نہ, اور
آپ نئے کام نئے تجربے کریں سائنس میں علم میں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلم دنیا کی کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اصل بات یہ تھی اپنی توجہ اس طرف مرکوز کرنی چاہیے تھی کہ ہم دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کے ارد گرد سارے اسلامی ممالک ہیں، لیکن دنیا کی جو ٹاپ آئی ٹی کمپنیز ہیں، جو دنیا کا جو بہترین بزنس ہے، وہ ایک چھوٹا سا شہر یروشلم جو ہے وہ کھینچ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ یوتھ کی تربیت ایسے کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ماضی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی مذہبی تقریبات میں بھی حصہ لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دنیاوی علم میں بھی دنیا سے کمپیٹ کرتے ہیں. ہمیں بھی ضروری ہے، جس طرح اسرائیل نظریاتی بنیادوں پر بنا، پاکستان بھی نظریاتی بنیادوں پر بنا تھا. اقبال صاحب اور جناح صاحب کے نظریات پر پاکستان جو ہے وہ قائم ہوا تھا. اور مقصد یہی تھا. اگر آپ شروع کے پاکستان کے دن دیکھیں تو ایسے لگتا تھا کہ ہم شاید دنیا میں ایک عظیم استعارہ بنیں گے، ایک بہت بڑا ملک بنیں گے، لیکن سم ہاؤ ہم ترقی کی طرف جانے کی بجائے زوال کی طرف گئے ہیں. اب بھی ہمارا فوکس تعلیم، ٹیکنالوجی اور سائنس ہونا چاہیے. ہم دنیا میں اگر آگے جانا ہے تو یہی وہ جستجو ہے جو ہم حاصل کریں گے تو آگے جائیں گے. ایگزیکٹلی سر، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ مطلب کہ جو جذبہ ہے نا وہ ہماری یوتھ میں کم ہے. وہ کچھ کرنے کا جذبہ جو ہے نا وہ تھوڑا لیک یہاں پہ کرتا ہے. جی، موونگ آن ٹو میڈم ناصرہ، آپ کے خیال سے کیا اسکلز اور کوالٹی ایک انڈیویجول میں ہونی چاہیے ٹو بیکم اے یوتھ لیڈر؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جذبے کی بات آپ نے کی، مجھے کوئی جذبے کا فقدان نظر نہیں آتا. آج کل میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہی ہوں، اور میرے ساتھ ظاہر ہے جو بھی زیادہ باقی طالب علم ہیں، بہت سے تو ایم فل کے ہیں، پی ایچ ڈی کے صرف 3 کینڈیڈیٹ ہیں. اتنا ان میں جذبہ ہے، اتنا شعور ہے، اتنی محنتی ہیں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، کہ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ ان کو کتنا شوق ہے آگے بڑھنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا، اور پھر تحقیق کرنے کا. اور جو کچھ وہ جانتے ہیں، میں تو اس کے پاس ہنگ بھی نہیں ہوں. اب میری عمر بھی تو ہے نا. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو پیدا کرتے ہیں، پھر آپ کو شعور دیتے ہیں، پھر آپ جوان ہوتے ہیں، پھر آپ کا بڑھاپا آتا ہے تو آپ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں. تو میں تو دوبارہ اسی صورتحال میں ہوں. لیکن آج کل کے نوجوان، میں آپ کو بڑا یہ کہوں گی کہ ان میں بہت زیادہ جذبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے کہ جو وہ محنت کر رہے ہیں وہ قبول ہو. اور ہمارے یہاں پہ جو صورتحال ہے کہ نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے. علامہ اقبال کے حوالے سے خود ہم نے تو بہت سے اشعار پڑھے. وہ کہتے ہیں، نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، کہ میری زندگی کیا ہے، یہی طغیان مشتاقی. تو یہ طغیان مشتاقی بچوں میں یقیناً ہے. اور اللہ تعالیٰ، دوبارہ علامہ اقبال کی بات ہی کرتی ہوں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر. اور یقیناً یہ خرد جو ہے، اس کا لفظ میں بتاؤں، یہ عقل ہے، کیونکہ کچھ ایسے بھی لفظ ہوتے ہیں الفاظ جن کا مطلب، تو عقل کو غلامی سے آزاد کر اور جوانوں کو بوڑھوں کا استاد. اور انشاءاللہ ایسا ہوگا، اور ہے بھی. صرف یہ ہے کہ یہاں ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنی امانتیں ان لوگوں کو دیں جو اس کے مستحق ہوں. اور ان کو، جن کو آپ امانتیں دیتے ہو، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی. تو ہمارے پاس امانتیں ہیں ہی کیا؟ آپ کے پاس، میرے پاس تو شاید کچھ نہ کچھ ہو، کوئی گھر میں چیز ہو، کوئی سرمایہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو، لیکن امانت کیا ہے آپ کے پاس؟ بتائیے. سب کے پاس ایک ایک امانت ہے، ہر ایک کے پاس. نہیں، بالکل ٹھیک. ایک ووٹ، ایک ووٹ. اور جو یہ ووٹ لینے آتے ہیں نا، وہ آپ کو وہ خواب دکھاتے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے. سبز باغ جب کرنے کا وقت آتا ہے، جو قرآن میں منع ہے، موروثیت ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
کسی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی جو تھی نا اولاد نرینہ وہ سروائیو نہیں کی، تاکہ موروثیات کا یہاں عنصر نہ ہو. اب یہ کیا کہ ہر گھر سے فلانا نکلے گا، دوسری طرف سے یہ ہے کہ ان کی کوئی آ جاتی ہے بیٹی، آ جاتی ہے کوئی، کسی کا پوتا آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں اسلام میں منع ہے. آپ کا اپنا انفرادی تشخص ہے جس سے قوم نے آگے پڑھا. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور دریا بیرون دریا کچھ نہیں، بیرون دریا کچھ نہیں. پھر علامہ فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ نہیں کہ جو جنڈوں کے جنڈوں میں آپس میں رشتہ دار نکلتے ہیں اور ہر چیز کے اوپر اپنا زور لگا لیتے ہیں، ایسا نہیں. یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے اور سمجھا بھی لینی چاہیے. صحیح بات ہے بالکل. تھینک یو سو مچ میڈم ناصرہ. جی سر خرم، آپ کا اس چیز پر کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اسکلز کون کون سے ریکوائرڈ ہوتے ہیں؟ مکڑی کہ میری پی ایچ ڈی اسی کام میں ہو رہی ہے. ایک تو میم ناصرہ نے جو بہت پیاری بات کی، فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جس دن پاکستان کے کسی آفس بوائے کو یہ پتا چل گیا کہ اس کی لائٹ جلدی بند کر دینے سے ملک پہ کیا فرق پڑتا ہے، اس دن ہماری تقدیر انشاءاللہ بدل چکی ہوگی. تو علامہ محمد اقبال نے مسجد قرطبہ میں یہ سارا سکلز بتا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد. مٹی کا بنا ہوا ہے یہ بندہ، خاکی و نوری نہاد، بندہ ہے مولا صفات، بنا مٹی کر خواہشیں کس کی رکھتا ہے. ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اتنا غنی دل بکتا ہی نہیں کہیں پہ. اس کی امیدیں قلیل اور اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، اور نرم دمے گفتگو، بات کرتا ہے تو دل مو لیتا ہے. گرم دمے جستجو، جب ہاتھ مارتا ہے تو خیبر کا دروازہ ساتھ لے آتا ہے. نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دلو پاک باز. تو یہ علامہ نے پورا سیٹ بنا کے دیا تھا مرد مومن کا، کہ جس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ نرم دمے گفتگو اور گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و حجاز. اور جیسے میم ناصر نے فرمایا عقل کا، عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ احباب میں گرمی محفل ہے وہ. بس یہ علامہ کا مرد مومن ہے کہ عقل اس کے اوپر گفتگو کر کے اپنے آپ کو مکمل کرتی ہے، محبت اس کے لبوں سے نکل کر اپنی پیوریفیکیشن لیتی ہے. تو اس کے یہ اب ٹریٹس ہم کہاں ڈھونڈیں گے، کس بندے میں ڈھونڈیں گے؟ اور میم ناصرہ سے میں بہت چھوٹا ایک ادنا سا بچہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا اختلاف کروں گا. میم ناصرہ آپ کا دل بہت بڑا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ یوتھ میں بہت انرجی ہے. آپ آج کہیں کہ خرم سچ بولو. نہیں میم، انہوں نے الف شفق سے مولانا روم پڑھا ہے. توبہ توبہ استغفر اللہ. انہوں نے الف شفق کی مدد سے مولانا روم پڑھا ہے. انہوں نے مولانا روم سے مولانا روم نہیں پڑھا. انہوں نے علامہ اقبال سے مولانا روم نہیں پڑھا. نہیں پڑھا. یہ میں بہت ادب کے ساتھ ڈس ایگری، مطلب ایک چھوٹی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ اتنے بڑے آدمی کو اتنے چھوٹے رکھتے تو سائنسی سطح پہ بات قابل نہیں ہے. یہ میری وہ خواہش ہے کہ میری یوتھ اپنی اندر لیڈرز نہ سے ہیرو شپ پیدا کرے، اپنے ہیروز کو دیکھے اور حلال و حرام سے آگے جا کے ان جیسا بننے میں اپنے آپ کو مکمل، جیسے ہمیں جب کہتے ہیں کھپا کے رکھ دے. یہ میری چھوٹی سی ایک گزارش. تھینک یو ویری مچ. سوری پہلے کے لیے، میرا ایکچولی ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ہمارا ایک آخری کلوزنگ سیشن رہ گیا ہے اور میرے پاس بہت سارے کویشچنس تھے پوچھنے کے لیے، لیکن ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اگر ہمیں دوبارہ موقع ملا، میں آپ کو دوبارہ اگر ہم کسی کانفرنس میں ملے تو ڈیفینیٹلی میں اپنے سوال ضرور پوچھوں گی. تو تھینک یو ویری مچ. آئی ول ٹیک یور لیو. اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر. تھینک یو سو مچ اتنی نالج دینے کے لیے. تھینک یو سر سہیل، میم ناصرہ اینڈ سر خرم الہی. Thank you so much.